فقیر ایک بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنا کشکول بادشاہ کے سامنے رکھ کر کہا، آپ دنیا کے سخی ترین بادشاہ ہیں، آپ مہربانی فرما کر صرف یہ میرا کشکول بھر دیں۔ بادشاہ کو خوشی ہوئی، اس نے فوراً اپنے گلے سے ہار اتارے، انگوٹھیاں اتاری اور جیب سے سونے اور چاندی کے سکے نکال کر فقیر کے کشکول میں ڈال دیے۔ کشکول بڑا تھا اور یہ مال بہت ہی کم نظر آ رہا تھا، لہٰذا بادشاہ نے خزانے کے انچارج کو بلایا۔ انچارج ہیروں کی بوری لے کر حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے وہ ہیروں کی بوری بھی فقیر کے کشکول میں الٹ دی، لیکن جو ہیرے کشکول میں گرتے گئے، کشکول بڑا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ سارے ہیرے ختم ہو گئے، لیکن کشکول خالی کا خالی رہا۔ پھر بادشاہ کو اپنی بے عزتی کا احساس ہوا، اس نے پورے خزانے کا منہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ مزدور خزانے میں جاتے تھے اور سونے اور چاندی جواہرات کی بوریاں اٹھاتے تھے اور لا کر کشکول میں ڈال دیتے۔ مزدور تھک گئے، خزانہ خالی ہو گیا، لیکن کشکول خالی کا خالی رہا۔ اس کے بعد وزراء اور درباریوں کی باری آئی۔ ساری کابینہ نے اپنی جیبیں، بینک بیلنس، تجوریاں کشکول میں ڈال دیں، لیکن اس بار بھی نتیجہ پچھلے نتیجے سے مختلف نہیں تھا۔ اس کے بعد شہر کی باری آ گئی۔ بادشاہ نے فوج کو اشارہ کیا، فوج شہر میں داخل ہوئی اور سارے شہر کی دولت جمع کر کے لا کر کے فقیر کے کشکول میں ڈال دی، لیکن کشکول خالی کا خالی رہا۔ بادشاہ نے اپنے محل کی طرف دیکھا، لوگوں نے بادشاہ کا محل اٹھا کر کشکول میں ڈال دیا۔ اس کے بعد کالونیاں، وزیر اعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ، یہ سارے ہاؤس بھی اٹھا کر کشکول میں ڈال دیے گئے۔ پھر شہر کے سارے کارنو پلاٹ، سارے کمرشل ایریا، سارے بینک، سارے امدادی رقوم اور ساری اسکیمیں بھی اٹھا کر کشکول میں ڈال دیں، لیکن کشکول خالی کا خالی رہا۔ آخر میں بادشاہ ہار گیا اور فقیر جیت گیا۔ فقیر نے بادشاہ کے سامنے اپنا کشکول الٹا اور مسکرایا، سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ بادشاہ فقیر کے پیچھے بھاگا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور صرف مجھے اتنا بتا دیں، یہ کشکول کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ فقیر نے مسکرایا اور کہنے لگا، اے نادان بادشاہ، یہ خواہشوں کی ہڈیوں اور لالچ کے چمڑے سے بنایا گیا کشکول ہے۔ تم اپنی ساری دولت تو کیا، تم پوری دنیا کی دولت بھی اٹھا کر کشکول میں ڈال دو تو بھی یہ نہیں بھرے گا، یہ ہمیشہ خالی رہے گا۔ اسے صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا اور یہ دنیا داری دونوں فقیر کے کشکول کی طرح ہیں۔ ہم جو چاہیں، جتنا چاہیں اس میں ڈال دیں، یہ کبھی نہیں بھرے گا۔ انسان کا چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی تک کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں ایک کمرے کی خواہش پھیلتے پھیلتے کوٹھی بنتی ہے اور پھر یہ کوٹھی پوری دنیا کی جزیروں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے۔ ایک دفتر، ایک اسٹائنو اور ایک چپڑاسی کی خواہش پھیلتے پھیلتے ایوان صدر بن جاتی ہے اور ایک دن کا اقتدار حشر تک پھیل جاتا ہے۔ ایک دستخط کرنے کا اختیار سکندر اعظم بن کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ایک لقمہ دسترخوان بنتا ہے اور پھر یہ دسترخوان 40 ایکڑ کے ڈائننگ ہالوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک خوبصورت عورت کی خواہش چند ماہ میں حرم بن جاتی ہے اور چند ڈالر دیکھتے ہی دیکھتے بلین اور ٹریلین بن جاتی ہے، اور پھر انسان پوری دنیا کے نوٹوں پر اپنی تصویر چھپوانے کے خپ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک گستاخ کو گستاخی کی سزا سنانے کی خواہش پھیلتے پھیلتے پھانسی گھاٹ بن جاتی ہے، اور پھر انسان پوری دنیا کو بھی پھانسی لگا کر مطمئن نہیں ہوتا، اور انسان بال بنانے یا شیو کرنے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن پھر خود کو دیکھنے کی خواہش ساری زندگی پر پھیل جاتی ہے، اور انسان مائک پر ایک پھونک مارتا ہے اور پھر بولنے کی خواہش کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ پھر انسان ساری زندگی مائک کے ساتھ چپک کر گزار دیتا ہے، اور انسان 4 دن کے لیے اقتدار میں آتا ہے، پھر یہ بابر ہو یا اورنگزیب عالمگیر، آخری سانس تک اقتدار کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ خواہش ایک ایسا کشکول ہے جو کبھی نہیں بھرتا، جو کبھی لبالب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر آپ خواہشوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو آپ کی یہ زندگی جنت بن جائے گی۔ مہاتما سے کسی نے پوچھا کہ ہم
اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، سکون کی زندگی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ مہاتما نے کہا تم خواہشوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لو، تمہیں سکون کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص مہاتما کی طرف دیکھتا رہا اور پھر مہاتما نے سونے میں لکھے جانے والے لفظ بولے۔ مہاتما نے کہا کہ خواہشیں دکھ دیتی ہیں، خواہشیں جتنی زیادہ ہوں گی دکھ اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اس شخص نے کہا ہے مہاتما مجھے خوشی چاہیے۔ فرمایا تمہارے فکرے میں مجھے اور چاہیے دونوں لفظ اضافی ہیں، مجھے یعنی انا کو زندگی سے خارج کر دو اور چاہیے یعنی خواہشوں کو اپنی زندگی سے ہٹا دو، پیچھے خوشی رہ جائے گی۔ کسی تاجر نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ ہم اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم خواہشوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لو، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ وہ بولے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ تم شکر بڑھا لو اور شکوہ کم کر دو، جو مل گیا اوپر دیکھ کر الحمدللہ کہو، اور جو نہیں مل سکا اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ اور پکارو اے اللہ تم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہو، تم نے یقیناً مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا ہوگا، اور اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ پر اطمینان، خوشی اور سکون کی کتنی بارش ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کومنٹ